السلام علیکم۔ آج میں آپ کو LCW کالج لاہور کا ایک واقعہ بتانے لگی ہوں۔ لاہور کالج فار وومین بہت مشہور کالج ہے یہاں لاہور میں۔ میں وہاں پر BS انگلش کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ وہاں کے ایک ہاسٹل کا ہے۔ یہ کالج صرف لڑکیوں کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کالج کے ہاسٹل میں بہت سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ میں آپ کو آج اپنی آنکھوں دیکھی ایک پیرانارمل ایکٹیویٹی کے بارے میں بتاؤں گی۔ 1 سال پہلے میں نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اور تب میرے والدین یہی پریفر کر رہے تھے کہ میں یونیورسٹی کے ہی ہاسٹل میں رکوں۔ ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ ہاسٹلس، یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہوتی ہے۔ اس کالج کی ہاسٹلس کی بلڈنگز ملٹیپل ہیں، ایک نہیں ہے، لیکن جس بلڈنگ کا میں آپ کو واقعہ بتانے لگی ہوں وہ بلڈنگ اب بند ہو چکی ہے اور وہ بالکل کھنڈر پڑی ہوئی ہے۔ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ میں ہاسٹلائٹ ہی ایک لڑکی نے سوسائڈ کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کو کافی دشواری کا سامنا ہوا، کافی پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی۔ لڑکیوں کے مطابق اسی کمرے میں جس کمرے میں اس لڑکے نے سوسائڈ کی تھی، وہاں سے کافی رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی ایک دم سے وہ آوازیں ہنسی میں بدل جاتی ہیں۔ شروع میں تو وہ کمرہ کھلا ہی رہا، لیکن اس کمرے میں کوئی بھی لڑکی آتی تو اس کو ان سب چیزوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا۔ بقول ان لڑکیوں کے کبھی ان کا بیڈ شیک کرتا، کبھی ان کی الماریاں زور زور سے کھلتی اور بند ہوتی، کبھی واش روم کی لائٹ آن آف ہوتی، کبھی انہوں نے اپنے روم میں کسی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور کچھ لڑکیوں کے مطابق تو انہوں نے کوئی سایہ بھی دیکھا ہے جو پاؤں چھت پر یعنی کہ الٹا لٹکتے ہوئی چل رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھیں۔ ان سب واقعات کی وجہ سے اس کمرے کو لاک کر دیا گیا۔ اب اس کمرے کے فلور کی لڑکیاں شکایت کرنے لگیں کہ ان کے کمرے رات کو لاک ہوتے ہیں، لیکن لاک دروازوں سے ہی کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کھولنے کی کوشش کی اور کوئی اندر بھی آ جاتا ہے۔ اور کئی لڑکیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی سایہ ان کے کمرے میں آتا ہے، لائٹ آن آف کرتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، اور ہنسنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ کرتے کرتے یہ ایکٹیویٹی پوری بلڈنگ میں پھیل گئی۔ اب وہاں کی لڑکیوں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ پوری بلڈنگ کی لڑکیوں کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر کالج انتظامیہ نے سوچا کہ اس بلڈنگ کو خالی کروا لیا جائے، کیونکہ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ کچھ لڑکیوں کو فزیکل اٹیکس بھی ہوئے۔ لڑکیوں کو اپنی باڈی کے اوپر اسکریچز کے نشان ملے، رات کو لڑکیاں چیختیں، کچھ لڑکیاں اپنے بال نوچتیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان لڑکیوں پر اثرات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کالج انتظامیہ نے وہ ہاسٹل خالی کرا دیا اور وہ پورا ہاسٹل بند کر دیا گیا۔ مجھے وہاں گئے 1 سال ہوا ہے۔ یہ کہانیاں میں نے سن رکھی تھیں، لیکن مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن محض تب تک جب تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ میں اپنی دوست کے ساتھ یوں ہی کالج میں ٹہل رہی تھی، تو ہمارے درمیان اس ہاسٹل کا ٹاپک چھڑ گیا۔ مجھے میری فرینڈ بتانے لگی کہ اس ہاسٹل کی یہ کہانیاں مشہور ہیں، یہ ہانٹڈ ہے، یہاں پر ایک لڑکی نے سوسائڈ کی تھی۔ اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، شیطانی دماغ میرے ذہن میں آیا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ میری دوست نے صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے اس کو ایکسپلور کرنے کا ایک کیڑا تھا جو مجھے مسلسل کہہ رہا تھا کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ شام کو تھوڑے اندھیرے میں جاؤں گی تاکہ کوئی دیکھے نہ، کیونکہ وہاں جانا الاؤ نہیں تھا۔ اب جیسے ہی شام ہوئی میں اس ہاسٹل کے لیے نکل پڑی۔ میں اپنے ہاسٹل سے نکلی، تھوڑا سا دور جا کے وہ ہاسٹل آ رہا تھا۔ اس کا گیٹ میں نے کسی طرح سے پھلانگا اور میں آنکھ بچاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ مجھے ڈر ذرا بھی نہیں لگتا تھا اس واقعے سے پہلے جو میرے ساتھ ہوا۔ اب میں اندر گئی تو پوری بلڈنگ کھنڈر بنی ہوئی تھی، پتہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر صدیوں سے کوئی نہیں بسا ہو۔ سٹارٹنگ میں تو کچھ نہیں ہوا، میں فرسٹ فلور پہ گئی، سیکنڈ فلور پہ گئی۔ اب جیسے ہی میں سیکنڈ فلور پہ پہنچی ہوں تو مجھے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر میں آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی وہ ہنسنے کی آوازیں زیادہ ہوتی گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہنسنے کی آوازیں کسی لڑکی کی آ رہی تھیں، اب وہ لڑکی میرا نام پکار رہی تھی۔ اب یہاں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کی وجہ سے میں نے زندگی بھر اس طرح کا کوئی رسک لینے سے توبہ کر لی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ میں اس کمرے کے پاس جیسے جاتی جا رہی ہوں وہ ہنسنے کی آوازیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک ٹائم آیا وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کمرے کے پاس میں پہنچ چکی تھی۔ اب اس کمرے کی ایک کھڑکی تھی جس کے اندر سے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کھڑکی کافی خستہ حالت کی ہوئی بھی تھی۔ اب میں نے وہ جیسے ہی کھڑکی کھولی تو جو اندر منظر میں نے دیکھا اس کی وجہ سے میں الٹے پاؤں بھاگی، گرتی پڑتی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی پنکھے کے ساتھ پھندا لگائے لٹکی ہوئی ہے، اور ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف اسمائل پاس کی۔
جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں بہت زور زور سے چیخیں مارنے لگی اور رونے لگی. میں اتنی زور زور سے چیخیں مارنے لگی کہ وہاں کے جو سیکیورٹی گارڈ انکل تھے وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور مجھے بہت زیادہ ڈانٹنے لگے کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں جاؤ. میں بس روئی جا رہی تھی اور کانپ رہی تھی. اس واقعے کے بعد 10 دن تک مجھے اتنا سخت بخار رہا اور مجھے رات کو خواب میں بھی وہی کچھ نظر آنے لگا. اس لڑکی کی شکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جو کہ بہت زیادہ بھیانک تھی، اور جس طرح سے اس نے میری طرف دیکھ کر اسمائل کی تھی بہت کریپی اسمائل تھی. تب تو مجھے ایسا لگا کہ آج یہاں سے بچ کے جانا میرا ناممکن ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں وہاں سے نکل آئی اور میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی اس جگہ پر جانے کا تو سوچنا بھی نہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو. میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے. اللہ حافظ.